السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قبر کے اوپر پھول ڈالنا یا اسی طریقے سے قبر پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا یہ کیسا ہے، اور اس کی بہترین رہنمائی کے لیے ہم سب سے پہلے رخ کریں گے دارالعلوم دیوبند کا۔ تو آپ حضرات ہمارے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ پوری بات آج آپ کو پتہ چل جائے گی۔ تو دوستو، عنوان ہے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ سوال: میں نے اکثر لوگوں کو قبرستان میں قبر کے سامنے ہاتھ باندھ کر قرآنی آیات اور سورہ وغیرہ پڑھتے دیکھا ہے، اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کرتے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ قبرستان میں جانے کے بعد کس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو اس کا جواب آتا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ طریقے پر ایصال ثواب اور دعا کرنا ناجائز نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے، البتہ جہاں یہ شبہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میت سے مانگ رہا ہے، وہاں ہاتھ اٹھائے بغیر ہی دعا کرنا بہتر ہے۔ آداب زیارت میں سے یہ ہے کہ کھڑے ہو کر زیارت کرے، اور ہو سکے تو میت کے پیر کی جانب سے آئے اور سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص اور سورہ بقرہ کا اول و آخر حصہ وغیرہ پڑھ کر میت کے لیے ایصال ثواب کر دے، اور ہاتھ باندھے بغیر پڑھ لے، اور دعا کے وقت رخ قبلے کی طرف کر لینا اچھا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ دوستو، دوسری چیز جو ہے وہ قبروں کے اوپر پھول ڈالنے کے متعلق ہے۔ تو میں بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان کی طرف رخ کرتا ہوں اور آپ کو پوری بات بتلا دیتا ہوں، آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو دوستو، سائل سوال کرتا ہے قبر پر پھول ڈالنے یا پانی ڈالنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عام طور پر قبرستان میں لوگوں کو قبروں پر پھول ڈالتے ہوئے اور پانی چھڑکتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اسی طریقے سے سائل ایک اور سوال پوچھتا ہے جو نمبر 3 پر ہے: ایک حدیث میں آیا ہے کہ قبر پر درخت کی ٹہنی لگائی تھی، جس کی وجہ سے قبر میں ہونے والا عذاب ٹہنی کے سوکھنے تک کم کر دیا گیا تھا، اس کی وضاحت فرما دیں۔ قبر کے اوپر موجود مٹی پر چھوٹے چھوٹے پودے لگانا کیسا ہے؟ کیا یہ عمل بھی اس درخت کی ٹہنی لگانے جیسا ہوگا جس کا حدیث میں تذکرہ ملتا ہے؟ تو اس کا جواب آتا ہے بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان کی طرف سے نمبر 1: قبروں پر پھول ڈالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں ہے، اس لیے قبر پر پھول ڈالنا درست نہیں ہے، بلکہ پھول کے بجائے یہ رقم صدقہ و خیرات کر کے میت کو ثواب پہنچا دے، یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ میت کو بھی فائدہ ہو اور رقم بھی ضائع نہ ہو۔ تدفین کے موقع پر قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد پانی چھڑکنا مستحب ہے، اور اس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما کی قبر پر پانی چھڑکا تھا، اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر پر پانی چھڑکنے کا حکم فرمایا تھا۔ ظاہری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پانی کے چھڑکنے سے قبر کی مٹی بیٹھ جاتی ہے اور ہوا سے گرد کے ساتھ اڑنے سے بچ جاتی ہے۔ نمبر 3: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں پر گزرے تو آپ نے فرمایا ان دونوں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کی ایک تر شاخ لے کر اسے درمیان سے چیر کر 2 حصہ کر دیا، پھر ایک حصہ ایک قبر پر اور دوسرا حصہ دوسری قبر پر گاڑ دیا۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ آپ نے کس مصلحت سے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہ ہوں ان سے عذاب ہلکا ہو جاوے۔ مشکات۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ عمل صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ان مردوں کے عذاب میں مبتلا ہونے کی خبر دی گئی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح ٹہنی لگانے سے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل صرف انہی 2 مردوں کی قبر کے ساتھ کیا تھا۔ عمومی طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول قبروں پر ٹہنی گاڑنے کا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی کو بذریعہ وحی یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی ہے کہ کس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اور کس کو نہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس عمل کو اپنا معمول نہیں بنایا، لہٰذا قبروں کی مٹی پر باقاعدہ پودے لگانے کی شریعت مطہرہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 عذاب میں مبتلا لوگوں کی قبروں پر ٹہنی لگانے کی طرح نہیں ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس بارے میں تفصیلی کلام اور دلائل حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اختلاف امت و صراط مستقیم میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں دونوں مسئلے آپ کو بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجیے۔
پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔